جو امام کا آخری خطبہ ہے، آپ نے اپنے اس خطبے میں بتایا کہ آپ کون ہیں، اور لازمی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ذات علی بن ابی طالب صرف میری اور آپ کی شیعیان حیدر کرار یا اثنا عشری کی پہچان نہیں ہے، علی انسانیت کی، ہدایت کی پہچان۔ اس لیے کہتے ہیں جنگ نہروان سے واپس آئے، لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو شام میں سب و شتم کیا جاتا ہے، ناسزا کہا جاتا ہے، تو امام منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، مجھے ناسزا کہتے ہیں، مجھے گالم گلوچ کرتے ہیں، اے لوگوں میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پاس، امام کا آخری خطبہ، فرمایا کہ میں تمہارے پاس کچھ وقت کے لیے ہوں، اس کے بعد تم ایسا کہنے والا، ایسا خطبہ دینے والا نہیں سن سکو گے۔ اے لوگوں، مجھے پروردگار عالم نے وہ مقام دے رکھا ہے کہ جو اس نے کسی اور کو نہیں دیا۔ میں اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرتا، لیکن کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس خدا نے مجھے کیا نعمت دی ہے۔ علی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے، علی سے بڑی وجہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اس کی قربت چاہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ خدا کہتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے میں بتاتا ہوں اے لوگوں میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انا اخو رسول اللہ وابن عمہ وسیف نقمتہ وعماد نصرتہ وبأسہ فی شدتہ، انا مؤتم البنین والبنات، انا قابض الارواح، انا مؤتل البنات، انا مجدل الابطال، انا قاتل الفرسان، انا مبیر من کفر بالرحمن، انا باب مدینۃ علمہ ووارث علم رسولہ۔ اے لوگوں میں رسول خدا کا ابن ام، ان کا کزن، ان کا چچا زاد ہوں۔ جب وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی سب سے بڑی سپورٹ بن جاتا ہوں، اور جب وہ کسی سے ریونج لینا چاہتے ہیں تو تب میں ان کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہوں۔ انا مؤتم البنین والبنات، ماؤں کے شکموں میں جو بچے ہیں ان کا ایمان میرے ایمان کی وجہ سے کامل ہوتا ہے۔ انا قابض الارواح، اللہ روحوں کو میرے ذریعے سے قبض کرتا ہے۔ انا قاتل الفرسان، جب لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام کے خلاف جنگ کرنے آتے ہیں تو میں انہیں قتل کرتا ہوں۔ انا مجدل الابطال، اور جب باطل آتا ہے کہ وہ مناظرہ اور مجادلہ یا مباہلہ کرے تو میں انہیں شکست دیتا ہوں۔ انا الذی وارث باب مدینہ وعلمہ، میں ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ شہر علم کا دروازہ ہے اور میں ان کے علم کا ورثہ دار ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا انٹروڈکشن اور زیادہ بڑا کیا اور فرمایا اینا مسلمو اہل الکتاب، کہاں ہیں جو مسلمان نہیں، دوسری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن دوسرے لحاظ سے مجھے یا میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا دوسری جگہوں پر رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اینا مسلمو اہل الکتاب، کہاں ہیں وہ جو دوسری کتابوں کو ایمان کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ہر تہذیب، ہر کلچر، ہر جغرافیکلی جو جگہ اس نے قرار دی ہیں، ہر دین، ہر مذہب، ہر مسلک میں یاد کیا ہے۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس میں میرا ذکر نہ ہو۔ پھر آپ نے بتانا شروع کیا الا ان اسمی فی الانجیل ایلیا وفی التوراۃ اری وفی الزبور بری وعند الہند کبکر وعند الروم بطریسہ وعند الفرس جئتر وعند الترک بطریق وعند امی حیدر وعند بئری ظہیر وعند اللہ علی۔ ہر جگہ، ہر تہذیب، ہر تمدن، فرمایا توریت، زبور، انجیل، فارس، ترک، افریقہ یا پھر کوئی اور دنیا کا ایسا مقام یا جگہ نہیں ہے جہاں لوگوں نے مجھے یاد نہ کیا ہو۔ پوچھنے والے نے کہا کہ علی یہ نام کیا ہیں جو اللہ نے آپ کی دوسری کتابوں میں اور دوسرے کلچرز میں آپ کو یاد کیا؟ آپ نے فرمایا خدا مجھے انجیل میں ایلیا کہتا ہے۔ ایلیا کے معنی ہے علی کے، علی یعنی بلند، اتنا بلند کہ آپ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یرقی الی الطیر، پرندہ میری بلندی تک پر نہیں، جتنا اونچا اڑ لے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔
علی یعنی سب سے آگے، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، ایسی بلندی پر کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ مجھے انجیل میں ایلیا کہتا ہے، تورات میں اس نے میرا نام اری رکھا ہے۔ اری اس ویپن کو کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ چل جائے کسی کے اوپر تو اس کے بعد اس چیز کو اٹھنے کا اس میں دم نہیں رہتا۔ میں خدا کی وہ تلوار ہوں، حق کی وہ پکار ہوں کہ جس کے سامنے جو بھی آ جائے وہ باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ فرمایا پھر وہ مجھے زبور میں بری کہہ کر یاد کرتا ہے۔ بری وہ ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جس کے اندر ہمیشہ اللہ کی وحدانیت رہی ہو، وہ ہمیشہ توحید میں رہا ہو، اس کے گزشتہ میں یعنی اجداد میں، باپ دادا میں اور اس کی آئندہ نسل میں کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ فرمایا وہ خدا مجھے، ترک والے مجھے بطریق کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ بطریق اس عقاب کو کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ شکار پر نظر ڈال دے تو جب تک اسے دبوچ نہیں لیتا اس وقت تک اس سے نظر نہیں ہٹاتا۔ فرمایا ہند والے مجھے کپکر کہہ کر یاد کرتے ہیں، کپکر روحوں کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ فارس والے مجھے جیتر کہتے ہیں، ایرانی، اور فارس والے جو جیتر آتش کدا یا جو پارسی ہیں وہ مجھے جیتر اس لیے کہتے ہیں کہ جیتر وہ ناصر، وہ مدد کرنے والا ہے کہ جس کی مدد کی جب ضرورت ہو تو اسے بلانا نہیں پڑتا، وہ خود آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا مطلب ہے جو اپنے ارادے کا پکا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حیدر کرار، کہ ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو جب تک اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لے وہ میدان سے نہیں جاتا، وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لہٰذا فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری دائیا نے میرا نام میمون، میمون کہتے ہیں باعث برکت کو، اور اس کی بھی فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے میمون کہا کیونکہ آپ جب ایام شیرخواری میں تھے، دودھ پیتے تھے تو دائیا کا بچہ کنویں میں گرنے والا تھا، امام نے اس کو بچایا، جب بچایا تو آپ کی دائیا نے کہا یہ بچہ بابرکت ہے۔ پھر فرمایا میرے باپ نے مجھے ظہیر کہا، ظہیر کے معنی ہے کامیاب، سکسیسفل کے، اور وہ اس لیے کہا کیونکہ ایک دفعہ قبیلہ بنی ہاشم جو اپنی شجاعت اور شہامت میں بے مثال تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنگل یا کشتی ریسلنگ کر رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ علی کو بھی موقع دو، تو سب مسکرائے، کہا ابھی علی چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ اسی خاندان کا چشمش ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ تو میرے بابا نے کہا ایک دفعہ اس چھوٹے سے علی کو موقع دو۔ لہٰذا فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، جب میں نے ان کے ساتھ دنگل لڑا یا میں نے ان کے ساتھ کشتی کی تو اس وقت میں جیت گیا، اور میرے بابا نے ابو طالب نے کہا انتا ظہیر، تو کامیاب ہے، جس میدان میں جائے گا سرخرو ہو کر نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے، علی یعنی بلند۔ فرمایا میں اس لیے علی ہوں کیونکہ میں کعبے میں پیدا ہوا، کعبے سے زیادہ بڑی کوئی جگہ نہیں، اس لیے میں علی ہوں۔ پروردگار عالم نے میرے لیے جس جگہ کو میرے عقد کا مرکز بنایا وہ زمین سے پہلے عرش تھا، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں، اس لیے میں علی ہوں۔ ارحم الراحمین نے جو اولاد مجھے عطا کی وہ جنت کے سردار ہیں، اور میں جنت کے سردار کا باپ قرار پایا ہوں، لہٰذا میری جنت سب سے عالیہ ہوگی، اس لیے میں علی ہوں۔ پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے میرے لیے جو محاذ قرار دیا ہے، جہاں کھڑے ہو کر میں نے جنگ کی ہے، وہ دوش رسالت ہے، اس سے بہتر کوئی محاذ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں علی ہوں۔ اور روز محشر جب خدا چاہے گا کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرے تو سب سے اونچا مقام اس غلام محمد کو عطا کرے گا جو قسیم الجنت والنار ہوگا۔ فرمایا اس لیے میں علی ہوں۔ بس فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے عالی، علی، اعلیٰ، برتر، ارفع بنایا ہے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ ذات جس کو خدا نے ایسا حجت تامہ بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے بعد کوئی کوئی جستجو باقی نہیں رہتی کہ کوئی ذکر، کوئی ہستی، کوئی وجود، کوئی آئیڈیل تلاش کیا جائے، اس کی اس عطا کے اوپر اس خدا کی قربت اچھی لگتی ہے۔